السلام علیکم۔ آج میں مینوپاز پہ بات کروں گی۔ عورتیں جب 45 سے 50 سال کی عمر تک کو پہنچ جاتی ہیں تو مینسٹریشن بند ہو جاتا ہے اور ان کی یہ کیفیت مینوپاز کہلاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عمر میں اووری کم گوناڈوٹروفن ہارمونز کے زیر اثر کم کام کرتی ہے اور یہ نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اووریز بالکل کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں اور اووریز کے کام نہ کرنے سے مینسٹریشن سائیکلز میں کمی آتی ہے اور مینسٹریشن کم ہو جاتا ہے اور انتہا پر جا کر بالکل بند ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایک دم مینسٹریشن بند ہو جاتا ہے، اووریز سکڑ جاتی ہیں اور ان کا سائز کم ہو جاتا ہے۔ اس کی علامات میں یہ ہے کہ بیشتر عورتوں میں مینوپاز کے وقت کوئی خاص علامت نہیں پائی جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر عورتوں میں مینوپاز کے ٹائم پر معمول کے مطابق زندگی گزارتی ہیں اور کچھ تبدیلی ہوتی بھی ہے تو معمولی نوعیت کی ہوتی ہے جسے وہ نظر انداز کر لیتی ہیں، لیکن بعض عورتوں میں اس نوعیت کی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں جو کہ ایک باقاعدہ بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ ان میں بعض طبعی بھی ہوتی ہیں اور بعض نفسیاتی تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں۔ اس میں پائی جانے والی علامتوں میں عورت کو نیند کم آتی ہے، کمزوری، تھکاوٹ، چکر اور دل کی تیز دھڑکن کی شکایت ہوتی ہے، مگر یہ علامتیں چند عورتوں میں پائی جاتی ہیں۔ اور نفسیاتی علامتوں میں مزاج چڑچڑا پن، ذرا سی بات پر غصہ اور تنک مزاجی، ہر وقت پریشان سی رہتی ہیں، انزائٹی کا شکار ہو جاتی ہیں، ڈپریشن ہو جاتا ہے، محرومی، ناکامی یا نا امیدی کی کنڈیشنز پائی جاتی ہیں، اور آخری سٹیج میں اگر ڈپریشن بہت زیادہ ہو جائے تو عورت خودکشی تک کا بھی سوچتی ہے۔ مینوپاز میں عورت کو جسم سے آگ نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور یہ مینوپاز کی سب سے بڑی اور اہم علامت ہے۔ بعض اوقات میں مینوپاز کے شروع ہونے سے کچھ عرصہ پہلے ہی یہ کنڈیشنز، یہ فیلنگ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ کیفیت مینوپاز یا اس کے بعد بھی 3-4 سال تک رہتی ہے۔ عورت کو یہ کنڈیشن وقفے سے ہوتی ہے اور عورت یوں محسوس کرتی ہے کہ گویا اس کے تمام جسم پر گرمی کی لہریں موجود ہیں۔ بعض اوقات یہ علامات چہرے اور گردن پر محسوس ہوتی ہے۔ عورت دن میں 2 یا 3 دفعہ اس کنڈیشن سے گزرتی ہے۔ اس کے بعد عورت کی رنگت زرد ہو جاتی ہے اور ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے۔ بعض عورتوں میں یہ اٹیکس ان دنوں میں ہوتے ہیں جن دنوں میں عورت کو عموماً مینسٹریشن سائیکل ہوتا تھا۔ ہاٹ فلیشز سنیاس کی سب سے بڑی اور اہم علامت ہے۔ مینوپاز میں بعض اوقات عورت کا بلڈ پریشر بھی زیادہ ہو جاتا ہے، دل کی تیز دھڑکن پلپیٹیشن کی شکایت ہو سکتی ہے اور بعض اوقات اسے دل کے سامنے چھاتی کے حصے میں درد محسوس ہوتا ہے۔ عورت کی بھوک یا تو کم ہو جاتی ہے یا زیادہ ہو جاتی ہے۔ بھوک زیادہ ہو جائے تو موٹاپا اور کم ہو تو جسم پتلا ہو جاتا ہے۔ بدہضمی اور کانسٹیپیشن کی شکایت بھی لاحق ہو جاتی ہے۔ مینوپاز میں عورت کے جسم میں کچھ طبعی تبدیلیاں بھی واقع ہوتی ہیں۔ ان میں سے اکثر نظام تولید میں پائی جاتی ہیں اور یہ تمام تبدیلیاں ایسٹروجن کے نہ ہونے سے ہوتی ہیں۔ یوٹرس کا سائز کم اور دیواریں پتلی ہو جاتی ہیں، اووری کا سائز کم اور ایگ نہیں بنتا، نظام تولید کو سہارا دینے والے لیگمنٹ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اگر عورت میں رحم کے ٹلنے کا رجحان مینوپاز سے پہلے تھا تو مینوپاز میں بھی لامحالہ یوٹرس پیچھے کی طرف ٹل جاتا ہے، جلد موٹی اور کھردری ہو جاتی ہے، جسم کے ٹشوز اور آرگن سائز میں کم ہوتے جاتے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور یہ سب کچھ ایسٹروجن کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اکثر عورتوں میں مینوپاز میں کوئی خاص یا بڑی تبدیلی نہیں ہوتی، اس لیے اکثر عورتوں کو علاج کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ کم عورتیں جنہیں علاج کی ضرورت ہوتی ہے اس میں ریئشورنس، سیڈیٹیو مطلب ایسی دوا دینا جس سے عورت سکون محسوس کرے،
یا آخر میں ہارمونس دینے کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ری ایشورنس یعنی اعتماد کی بحالی، اس کے اعتماد ہم بحال کریں عورت کا۔ جب بھی کوئی عورت مینوپاز میں پیشنٹ کی حیثیت سے آئے تو اس کا مکمل معائنہ ہونا چاہیے، اور اگر بیماری کوئی پہلے سے پائی جائے تو پہلے اس کا علاج ہونا چاہیے، اور اگر کوئی بیماری نہ پائی جائے تو تب پیشنٹ کو واضح طور پر یہ سمجھایا جائے کہ اس کی علامتیں طبعی علامتیں ہیں اور ان کا کسی بیماری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عورت کو ان علامات کی وجوہات بھی سمجھانا چاہیے اور اسے تسلی دینا چاہیے کہ کچھ عرصے بعد یہ علامات خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ 95% عورتوں میں یہ طریقہ کامیاب رہتا ہے۔ ان عورتوں کو غذا کے بارے میں چند ہدایات دے دی جائیں اور ان کو مصروف رہنے کی ترغیب دی جائے۔ اکثر عورتوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب انہیں سکون آور دوا دی گئی تو بہت ساری علامات غائب ہو جاتی ہیں اور حالت بہتر ہوتی جاتی ہے۔ اس زمن میں ہڈیوں اور جسمانی کمزوری کے لیے وٹامن، کیلشیم، آئرن اور پروٹین والی غذا مہیا کرنی چاہیے۔ بیشتر پیشنٹ لیڈیز جو ہیں ان 2 طریقوں سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ بہت کم پیشنٹس میں کو ایسٹروجن اور پروجسٹرون ہارمونس دینے پڑتے ہیں۔ یہ دوائیاں صرف ان کیسوں میں دی جائیں جہاں یہ پہلے والے 2 طریقے ناکام ہو چکے ہوں۔ شروع میں ہارمونس کی قلیل مقدار دی جائے، تھوڑی مقدار دی جائے، اور بعد میں مقدار آہستہ آہستہ بڑھا دی جائے، اور جب یہ علامات ختم ہو جائیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے ان ہارمونس کو بھی دینا بند کر دینا چاہیے۔ جزاک اللہ۔